سر میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں پہ دنیا بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور ہمیں اس کے ساتھ چلنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اس میں ہماری عبادات اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے ہمارا، وہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کمزور سا پڑ گیا ہے، کہیں نمازیں قصر کرنی پڑ جائیں، کہیں جمع کرنی پڑ جائیں. تو اس کے ساتھ ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ شاید ہم وہ تعلق جو کہ مقصود ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. اور پھر اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے ایک توازن قائم کرنا دونوں دین اور دنیا کے درمیان مشکل دکھائی دے رہا ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ رہنمائی فرمائیں. اس میں دو چیزوں کو ہمیشہ ملحوظ رکھیے. ایک یہ کہ توازن ہی اصل امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے اس کائنات کو بنایا ہے تو اس میں ایک میزان رکھتی ہے. یہ تمہیں بھی یہ درس دے رہی ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، اس میزان یا اس توازن میں کوئی برہمی نہ پیدا ہونے دو. یہ امتحان ہے. اس کا ہر وقت میسر آ جانا یہ محالات میں سے. پیغمبروں تک کے بارے میں آپ کو ایسے بہت سے احوال کا ذکر مل جائے گا جب یہ توازن نہیں برقرار رہا، یعنی ان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اس کو پریشانی کا موضوع نہیں بنانا چاہیے، یہ جدوجہد کا موضوع. جیسے یہ احساس ہو کہ میری زندگی کا توازن درم برم ہو رہا ہے یا کچھ اس میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، تو آپ صحیح کرتے ہیں. یہ صحیح کی ضرورت ختم ہو جائے تو امتحان ختم ہو جاتا ہے. تو جب تک یہ دنیا قائم ہے ہمیں توازن پیدا کرنے کی جدوجہد کرنی ہے. فکر میں توازن، عقلی مقدمات میں توازن، معاشرت میں توازن، روابط میں توازن، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں توازن. اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے ساتھ ہمارا تعلق پرستش کا بھی ہے، اطاعت کا بھی ہے، حمیت و حمایت کا بھی ہے. تو ہمیں اس تعلق کے تقاضوں کو پورا کرتے وقت یہ ملحوظ رکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کہیں اونچ نیچ نہ ہو جائے. یہ صحیح کرتے رہیے اور اس کا اطمینان رکھیے کہ اللہ کو توازن مطلوب ہے، لیکن یہ صحیح اس سے بھی زیادہ محبوب ہے. تو اس لیے آپ جب یہ جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، سنبھلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کی عنایات وہ آپ کے شامل حال ہو جاتی ہے. یہ تو ایک پہلو ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے اظہار میں سب سے بڑی چیز جو ہماری زندگی میں ہمہ وقت داخل ہے وہ نماز ہے. 5 وقت ہم کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوتا ہے. تو اس لیے اس حاضری کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی رخصتوں میں بانٹ دیا ہے، خود بانٹ دیا. یہ ملحوظ رکھتے ہوئے بانٹ دیا ہے کہ انسان کے احوال یکساں نہیں رہتے. اس کی مصروفیات، اس کے مشاغل، اس کی ذہنی کیفیتیں وہ بہت کچھ ہجوم کرتی رہتی. آدمی کسی زمانے میں باہر نکلتا تھا تو کہیں فاصلے پہ جا کے سفر کی مشقت شروع ہوتی تھی. آج روز آپ گھر سے نکلتے ہیں تو مشقت دفتر پہنچنے تک کی اس انتہا پہ پہنچ جاتی ہے جو شاید اس زمانے میں 200 میل کے سفر میں بھی نہیں ہوتی تھی. اسی طرح سے آپ کی مصروفیات، آپ کی ملازمتیں، اس کے تقاضے یہ بالکل نئی صورت اختیار کر چکے ہیں. جدید شہروں کے اپنے مسائل ہیں، جدید معاشرت کے اپنے مسائل ہیں، جدید معیشت کے اپنے مسائل ہیں، جدید سیاست کے اپنے مسائل ہیں. علوم تک میں مسائل پیدا ہو گئے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اس معاملے میں رخصت دی ہوتی ہے، چونکہ یہ ہمیں 5 وقت حاضر ہونا ہے، تو اس کے بارے میں وہی بات ذہن میں رکھنی چاہیے جو حضور نے ایک رخصت کو بیان کرتے وقت سیدنا عمر کے سوال پر توجہ دلائی تھی کہ یہ اللہ کا صدقہ ہے، اسے خوشی سے قبول کرو. کہ کبھی خیال نہ کریں کہ میں نماز کو جمع کر رہا ہوں کسی ضرورت کے موقع پر، یا میں قصر کر رہا ہوں، یا میں رجالن و رکبانہ پڑھ رہا ہوں تو یہ میں کوئی اللہ کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کر رہا ہوں. یہ اللہ کی دی ہوئی رخصتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ اگر انہوں نے کوئی رخصت دی ہے تو اسے قبول کیا جائے. جب حضور نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا صدقہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایسے بھی سوچنا چاہیے. تو ایسے سوچئے. اب رہ گئی تیسری چیز اور آخری چیز کہ جو خشوع خضوع تعلق باللہ آدمی کو چاہیے اس کو ہدف بنا کے صحیح کرتے رہیے. کبھی کبھی بھی اگر اس کی جھلک زندگی میں آ جائے، ہفتے 2 ہفتے میں ایک بار ہی، تو اللہ کا شکر ادا کریں
جو اصل چیز نماز میں مطلوب ہے، جو اولاً مطلوب ہے، وہ کیا ہے؟ حاضری. یعنی آپ سے حاضری میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے اس میں یہ پسند نہیں کیا گیا کہ آپ رستے میں ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ پہنچ جائیں گے تو چلیے ذرا تاخیر کر لیں. نہیں، یہی پسند کیا گیا ہے کہ آپ اسٹیئرنگ پر بھی سر رکھ سکتے ہیں تو بس وقت پر حاضر ہو جائیں. اس تین چیزوں کو ملحوظ رکھیں. امید ہے کہ یہ سوالات نہیں پیدا ہوں گے.